عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم 10ویں جماعت کی غزل نمبر 7 کو پڑھیں گے۔ ظفر گورکھپوری کا لکھی ہوئی یہ غزل ہے۔ پہلی بات 1960 کی یہ بات ہے۔ بنگال میں قحط جیسے حالات تھے۔ اسی زمانے میں ممبئی کے ایک مشاعرے میں ایک نوجوان شاعر نے جب یہ شعر پڑھا، ہاتھ کشمیر بنانے کے لیے اٹھتے ہیں، بھوک کشمیر کو بنگال بنا دیتی ہے، تو مشاعرہ داد و تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس نوجوان شاعر کا نام ظفر گورکھپوری تھا، جو بعد میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے تھے۔ اسی طرح شاعر کا تعارف جو ہے، یعنی ظفر گورکھپوری 5 مئی سن 1935 کو ضلع گورکھپور کے گاؤں میں بیدولی بابو میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے ہی اپنے خاندان کے ہمراہ ممبئی میں منتقل ہو گئے تھے۔ ظفر گورکھپوری ترقی پسند شاعروں میں ایک معتبر مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی نہایت خوبصورت نظمیں لکھی ہیں۔ سچائیاں، تیشے وادی سنگ، گوکھرو کے پھول، چراغ چشم تر، ہلکی ٹھنڈی، تازہ ہوا، مٹی کو ہنسانا ہے وغیرہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ سن 1993 میں وہ معلمی کے پیشے سے سبکدوش ہوئے۔ فلموں سے بھی یہ وابستہ رہے ہیں اور فلموں کے لیے گیتوں کے علاوہ انہوں نے قوالیاں بھی لکھی ہیں۔ 30 جولائی 2017 کو ممبئی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آئیے اب ہم پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ظفر گورکھپوری کہتے ہیں، بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا، میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا۔ اس شعر میں ظفر گورکھپوری نے کردار کے 2 پہلوؤں کو ظاہر کیا ہے کہ اگر انسان کے دل میں خلوص ہو اور وہ ریاکاری کے جذبات سے خالی ہو تو بدن کے خراب اور بے رونق ہو جانے پر بھی اس کا کردار ہمیشہ روشن رہے گا۔ اس پر چاہے کوئی بھی الزام رکھا جائے تو وہ بہت جلد اس سے بری ہو جائے گا۔ کیونکہ اس کا ضمیر پاک و صاف ہے۔ اس کے چہرے سے اس کا خلوص اور اس کے ضمیر کی پاکی و صفائی نور بن کر جھلکے گی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ بدن کجلانا یعنی بدن کا بے رونق ہو جانا، دل کی تابانی سے، تابانی چمک، یعنی اپنے کردار کی چمک سے وہ سورج کی طرح روشن ہو کر اپنی پیشانی سے وہ کہتا ہے کہ میں نکلوں گا۔ دوسرا شعر، نظر آ جاؤں گا میں آنسوؤں میں جب بھی رو گے، مجھے مٹی کیا تم نے تو میں پانی سے نکلوں گا۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ دوست کی مسلسل بے اعتنائی، عدم توجہی کی بنا پر پریشان ہیں۔ اس لیے شاعر
کہتا ہے کہ اگر وہ شاعر کو مٹی کرنے یا برباد کرنے پر درپے ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور دست کو مستقل چھٹکارا دوست جو ہے وہ شاعر سے چھٹکارا چاہ رہا ہے، بلکہ شاعر کے وجود کو خراب کر کے دوست ایک نہ ایک دن ضرور پچھتائے گا، وہ اس کے لیے روئے گا، آنسو بہائے گا، آنسوؤں کے ایک ایک قطرے میں اسے شاعر کے ساتھ کیا گیا سلوک اور رویہ نظر آئے گا۔ یہاں پانی سے مراد آنسو ہے۔ اگلا شعر، میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی، اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا۔ اس شعر میں شاعر سیرت و کردار کی بدولت اسے اپنے خاندان میں ایک نمایاں شرف حاصل ہے۔ شاعر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کو مکان میں رہنے والوں کو بھی وہی عزت اور توقیر حاصل رہے گی جو ابھی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح شاعر گزارتا تھا۔ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی اور بے راہ روی کا شکار ہوئے تو اس کے گھر کی عزت کو بٹا لگنے میں، داغ لگنے میں دیر نہیں لگے گی، اور یہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے نادان اہل خانہ کے سر ہوگی۔ اگلے شعر کو ہم دیکھتے ہیں، ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں پھانس کی صورت، زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا۔ ضمیر وقت سے یہاں پر مراد ایسی بات یا تصور جو ہر زمانے میں موجود ہو۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ سے ایک بڑی لکڑی کو ہٹانا یا نکالنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس تنکے کا معاملہ ہو تو بہت دقت اور پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تنکا جو پھانس کی صورت میں ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، اسے نکالنے کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے۔ شاعر اپنے آپ کو کم حیثیت بتانے کے ساتھ ہی بہت اہم بھی بتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ زمانے کی یہ تمام جو کام ہیں، سرگرمیاں ہیں، اس میں اس کی شمولیت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی اسے یا اس کے کام کو درگزر کر سکتا ہے۔ یہی صورتحال اس کے موت کے بعد بھی جاری رہے گی کہ اس کے کردار کی بلندی کو اس کی موت کے بعد بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ خاص طور پر وہ جو شاعر کی شخصیت کو ضرب پہنچانا چاہتے ہیں وہ کوئی ضرب نہیں پہنچا سکیں گے یا نہیں لگا سکیں گے۔ آخری غزل کا شعر ہے یہ،
جسے مقتا کہا جاتا ہے، یہی ایک شے ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی، ظفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ اپنی پریشانیوں کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ شعر کے مطابق جو ہے دنیا کا ہر فرد پریشانی سے جوجھ رہا ہے، دنیا کے ہر فرد کے ساتھ پریشانی لاحق ہے۔ اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے پریشانی، دکھ، تکلیف لاحق نہ ہو، بھلے ہی وہ بہت بڑا، کامیاب اور بامراد انسان ہو۔ لیکن کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ دنیا میں صرف انہیں ہی مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شاعر جو ہیں ظفر کہتے ہیں کہ میں جب مروں گا تو ہی اسی وقت میں اپنی تمام پریشانیوں سے نجات پا جاؤں گا۔